ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز درس قرآن سننے والے خوش نصیب دوستو، تیسرا پارہ جس کا سیکنڈ لاسٹ جو ہے رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد ایک رکوع ہے، پھر تیسرا پارہ بھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آج کے درس میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات کہ 2 من 12 کلو سونا وہ امانت رکھی گئی اور اس میں ایک رتی برابر بھی خیانت نہ ہوئی۔ امانت کی خیانت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی اگلی چالیں، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جو ہے وہ حرکتیں کرتے رہتے، حتیٰ کہ وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو تورات اور انجیل کے اندر تغیر و تبدل کیا پیسے لے کر، یعنی پیسوں کی خاطر جن لوگوں نے کیا، اس کا بھی انشاءاللہ تذکر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج بیان ہونے والی ہیں۔ میں دوستوں سے ملتمس ہوں کہ سارا درس قرآن ضرور سماعت فرمائیں، اپنے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اللہ فرمایا اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لا اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں۔ اب یہ چال پہلی چال تھی، آج کے درس کے اندر یعنی چالوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ چال ہے، ہوا کیا کہ یہودی کیونکہ دن رات اسلام کی مخالفت میں لگے رہتے تھے، نئے نئے ہیلے بہانے سوچتے، انہوں نے خیبر کے کچھ علماء یہود نے، ان میں سے 12 لوگ تھے، علماء یہود میں سے 12 لوگ تھے جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک فریب سوچا
کہ ایک جماعت صبح کو اسلام لائے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی موعود نہیں ہے جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ راز فاش کر دیا۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ظاہر ہے لوگ منحرف، کیونکہ کتابوں میں ہے کہ جو ان کا کلمہ پڑھ لے گا وہ کبھی منحرف نہیں ہوگا، تو وہ کہنے پر کہنے کہ جی ہم یہ کہیں گے، جی ٹھیک ہے جی، وہ تو اسلام میں ہماری کتابوں میں تو یہ تذکرہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائے گا وہ چھوڑے گا نہیں، لیکن یہ لوگ جو صبح اسلام لاتے ہیں شام کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ہم ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا بھانڈا اس طرح پھوڑ دیا، فَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ وَيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، تم فرماؤ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یقین کائے کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اے محبوب فرما دو کہ فضل تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے میں لگے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ مکر بھی نہیں چل سکے گا، اور جو اس کے سوا وہ باطل و گمراہی ہے، یعنی اسلام کے سوا جو بھی ہے وہ باطل و گمراہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا کرم تھا اپنے محبوب پر۔ فرمایا تمہارے رب کے پاس تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا صلہ جو ہے نا، سزا جزا قیامت کے دن ضرور ملے گی۔ آگے اللہ فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ بھی آیت جو ہے اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ، یعنی نبوت و رسالت جس کو چاہے وہ دے دے۔ تو نبوت جس کسی کو ملتی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، کسی کا اس میں وہ رتبہ یا اس کا خاندان یا اس کے پیچھے لوگوں کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا۔ یختص برحمتہ من یشاء۔ آگے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب سنیں وہ جو امانت کے حوالے سے یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امین بھی ہیں اور خائن بھی، امانت دار بھی ہیں، خیانت دار بھی ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس رکھا جائے تو بے کم و کاست بغیر کسی لوجت کے وہ وقت پر ادا کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اقیہ یعنی تقریباً 2 من 12 کلو سونا امانت رکھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب میں ایسے اتنے بددیانت کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فنحاس بن عازورہ
جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، مانگتے وقت اس سے وہ مکر گیا۔ یعنی یہ حالات تھے کہ جب ہی دینے والا ان کے پاس سے ہٹتا، وہ مال امانت جو ہے وہ ہضم کر جاتا، اور وہ کہتے کہ ہم سے یہ غیر کتابیوں کا مال ہمیں کھانا جائز ہے، اور وہ ہضم کر جاتے تھے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ واللہ فإن اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگاروں کو اللہ محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، اللہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ یہ آیت یہودیوں کے بڑوں کے حوالے سے، اور ابو رافع و کنانہ بن ابی الحقیق، کعب بن اشرف، وحی بن اخطب کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا، اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ دیا، اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اور وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھائیں اور کچھ کا کچھ لکھ دیا، اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال بٹورنے کے لیے کیا۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، بہت سے لوگ حکومتی چمچے بن کر حکومت کی بولی بولتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کریں اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس سے نقصان اسلام کو ہوتا ہے سو ہوئے، انہیں پرواہ نہیں، انہیں صرف مال کی پرواہ ہے۔ لیکن جو حضور کے عشاق ہوتے ہیں انہیں فقط پرواہ ہوتی ہے تو حضور کے دین کی ہے۔ تو یہودیوں نے ایسا کیا، تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ان کے پیروکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مال و دولت کی خاطر اپنا ایمان، اپنا سب کچھ بیچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ جل شانہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ وہ لوگ ٹوٹے اور نقصان میں رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ؟ پوچھا۔ حضور نے فرمایا شلوار کو بطور تکبر، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزخ لازم کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تھوڑی چیز ہو؟ فرمایا اگرچہ ببھول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، کیکر کی چھوٹی سی ٹہنی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جس نے چھوٹی سی ٹہنی کی خاطر
یعنی تھوڑی سی چیز کی خاطر بھی قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، جو ناجائز قسم کھائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل ملاوٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں، اور کہتے ہیں یا وَيَقُولُونَ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ بنائی ہوئی حدیثیں، بنائی ہوئی روایتیں، یا حدیث کا غلط ترجمہ یا قرآن کا غلط ترجمہ آیات کا ملا کر لوگوں کو کہنا یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ یہ ایک یوٹیوبر مولوی کرتا ہے ایسے، مرزا انجینئر، میں تو اس کا صحیح معنوں میں تو نام بھی نہیں لینا پسند کرتا، کیوں کہ اس کے نام سے پہلے محمد ہے پھر علی ہے، لیکن اس کی کرتوتیں دیکھ لیں، اس کے کام دیکھ لیں، لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے اور فتنہ پھیلا رہا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کی تبدیلی کی اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہ ملا لیا اور کہا کہ یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اس کا یہ بانڈا پھوڑ دیا اور بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری عطا فرمائے، یعنی ملک دے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ کمال علم و عمل عطا فرمائے اور گناہوں سے معصوم کرے، یہ اللہ کی منشا مرضی ہے، کسی کے ہاتھ میں بات نہیں ہے کہ کہے جی بس یہ میری وجہ سے ہے، نہیں۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ہاں یہ کہے کہ اللہ والے، ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ کہے کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ یعنی یہ انبیاء سے ناممکن ہے کہ ان کی طرف ایسی بات بہتان لگایا جائے۔ ہوا کیا، نجران کے نصارہ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، جھوٹ باندھا، اور رب فرمایا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ تو یہ تو انبیاء کرام کا اوپر تم لوگ بہتان لگا رہے، نصارہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بہتان لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے رب مانیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور سید نصرانی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کی عبادت کو حکم کیوں کروں گا؟ نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ بندہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ایسا کریں، انہوں نے بھی کہا کہ یا محمد آپ ایسا چاہتے ہیں ہم آپ کی عبادت کریں؟ آپ نے فرمایا نہ، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ اس سے ثابت ہوا علم و تعلیم کا پھل یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے،
جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ ہاں، علم سیکھا اور اس سے فائدہ نہ لے، دنیاوی نہیں، دین کا فائدہ، کہ اس کو رب کی پہچان ہو اور رب کی عبادت کی پہچان ہو، تو اگرچہ اس نے علم سیکھنے کے باوجود وہ بے عمل رہا تو وہ اس کا علم سیکھنا ذرا برابر بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہاں دیکھیں، یہود و نصارہ کی کرتوتیں آج جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اہل اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے جی کہ غیر مسلموں سے ہم نہ رکھیں گے۔ آج جب کہا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھو، یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہیں، تو کہا جاتا ہے جی ہم اکیلے رہ جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے۔ تو بھائی قرآن پڑھ کے دیکھ لو ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ قرآن کریم، کاش ہمارے یہ سیاستدان قرآن کو پڑھیں، انہیں پتہ چل جائے۔ تو میری دعا ہے اللہ اپنے پیارے محبوب کے توسل سے آج کے اس درس کو جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، میرے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے، میرے آباء و اجداد ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔